ہزاروں آندھیوں کے لیے ایک ہی طوفان کافی ہے، کبھی بھی آزما لو بازوؤں میں جان کافی ہے، کبھی بھی آزما لو بازوؤں میں جان کافی ہے۔ برائی کے ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، برائی کے ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ جوش آپ کا ایسی رہنا چاہیے جیسے شروع سے تھا آخر تک، تو پھر آپ دیکھیں گے جلسے کا رنگ اور پھر ڈھنگ اور پھر جذبات احساسات، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا جسم گاؤں میں ہے اور دل گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ حضرات ماشاءاللہ مورینہ کی جامع مسجد کی خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی عالم رضا صاحب قبلہ منظری مدظ اللہ النورانی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز حضرت کہ یہاں ہم نے پڑھی اور بڑا احساس کرایا کہ اس مسجد کو عشاق رسول اور اہل سنت بنانے والوں میں اہم رول یہاں کے لوگوں کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات بات جو حق ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے۔ ساتھ میں وہاں کے مؤذن صاحب بھی ہیں، حافظ عاشق النبی صاحب، حافظ صدام صاحب، دیگر علماء کرام تشریف فرمائے۔ سب کے نام میں نہیں جانتا، کس کس کا نام دوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جلسہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ بظاہر جلسہ 3 چیزوں سے کامیاب ہوتا ہے، نمبر 1 مائک اچھا ہو، نمبر 2 ناظم اچھا ہو، نمبر 3 سننے والے اچھے ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ کون چیز کمزور ہوتی ہے۔ مجھے پبلک بھی کمزور نہیں لگ رہی ہے اور میں بھی جیسے بول رہا ہوں ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے ہوں، اور مائک بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مگر تھوڑا سا آپ اور احساس کرائیں۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے حضرات یہ پروگرام لائیو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ حضرات محترم ہاشم انصاری اور ہمارے بھائی مولانا اور تمام لوگ اس پروگرام کو لائیو کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی سماعتیں بھی، آپ کا سبحان اللہ بولنا اور آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا سب اس میں کیچ ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بار ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بول دو سبحان اللہ۔ یہ احساس کرا دو کہ ہم وہ ہیں دوسروں سے مسرت طلب نہیں کرتے، ہم وہ ہیں دوسروں سے مسرت طلب نہیں کرتے، ہم خود نصیب کے ہیں خم نکالنے والے، ہماری پیاس نہ مانگے گی بھیک میں قطرے، کہ ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے، کہ ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات کہاں کس کے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ 1 منٹ میں ابابیلوں کا لشکر بھیج کر جب خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا ہے، کر سکتا ہے میرا پروردگار، تو اللہ کا جب کرم ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرات اللہ اکبر۔ ہم کوئی جملہ ایسے نہیں بولیں گے کہ گرفت میں آئے گا، اس لیے کہ اس لائن میں مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں۔ حضرات بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا غلام جیلانی جذبات میں سے کہنے لگے کھل کے بولیے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، رضا والے ہیں، مرنا تو ایک ہی دن ہے، اور ہم تو کہتے ہیں ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اور سنی کا مرنے کے بعد اصلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات بہت اچھا ماحول ہے، اچھا جذبہ ہے، اچھی سماعتیں ہیں، مگر ہمارے مائک آپریٹر صاحب تھوڑا سا کرم فرمائیں، دھواں اٹھ رہا ہے، پتہ نہیں اگربتی کا ہے یا ان کی مشینری میں اٹھ رہا ہے، تھوڑا سا دھیان دے لیں۔ اور بہت اچھا ماحول ہے، اچھا جذبہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ میں 4 مصرے اس کے بعد نعت خواہ کو پیش کرتا ہوں، جب تک مائک ٹھیک ہو رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، کہ سب کچھ میری زبان پہ ہو، ذکر نبی نہ ہو۔ علماء دوسرے مصرے کا انتظار کریں۔ سب کچھ میری زبان پہ ہو، ذکر نبی نہ ہو، آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو، آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو۔ وہ آدمی پسند نہیں ہے حضور کو، وہ آدمی پسند نہیں ہے حضور کو، جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو، جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو۔ حضرات جلسہ آپ کا کامیاب ہے، کتنے الحمدللہ کتنے عرصے کے بعد اتنا شاندار جلسہ ہو رہا ہے، جس میں شہنشاہ ترنم اسد اقبال صاحب ہوں، مفتی شہریار رضا صاحب ہوں، حضور تاج السنہ ہوں یا علماء کرام ہوں، الحمدللہ ہر نہج سے کامیاب ہے۔ اور یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی یہ دعا کر رہا ہے، یا رسول اللہ نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اس لیے سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو۔ آئیے حضرات اب میں 3 شعر کے لیے بلبل باغ رسالت شاکار ترنم جناب محترم حضرت قاری شفیق اظہری صاحب قبلہ بہیڑوی خطیب و امام مورینہ کو پیش کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں گے اور آپ کو تصور میں بغیر کسی ہوائی جہاز کے مدینہ شریف لے جائیں گے۔ اگر آپ مدینہ شریف جانا چاہیں گے تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیں گے نعرہ تکبیر۔ مجمع شروع ہی سے سیلف سٹارٹ ہے،
بیٹری ایک دم چارج ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کا تعلق ڈائریکٹ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت سے ہے، اور ہر بیٹھنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ اس دور کی تو سنیت صدقہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے جو چہرہ رضا کا ہے، سب کی زبان پہ اس لیے نعرہ رضا کا ہے، تاریخ سنیت میں اجالا رضا کا ہے، کہہ دو وہابیوں سے نہ گستاخیاں کریں، توصیف رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، توصیف رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، اور دشمن بھی اب تو ہارے تھکے بولنے لگے، دشمن بھی اب تو ہارے تھکے بولنے لگے، مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے، مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے۔ کچھ اگر بیداری آئی ہے، ہمارے مولانا وسیم رضا صاحب کو ہماری یاد آئی ہے حضرات، اور یہ اسٹیج والے تو خالی دعا دے دے کام ہو جاتا ہے، مگر سب محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی شان میں میں نے کیا شعر پڑھ دیا، آپ کے اندر عشق کا طوفان آ گیا ہے، الحمدللہ۔ اسی سے تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کی سنیت پلپلی نہیں ہے بلکہ ٹناٹن والی ہے۔ حضرات کہیں کہیں ہم جلسے میں جاتے ہیں، ہم سے کمیٹی کہتی ہے مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولے ان کے خلاف کچھ مت کہیو، میں نے کہا ہمیں دوبارہ مت بلائیو، میں نے کہا ہماری رشتہ داری نہیں ہے، ہماری نبی سے وفاداری ہے، الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا ماحول ہے۔ میں 4 مصروں کے ساتھ آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، اور تجھ کو اگر عشق ہے رسول انام سے، اپنی زباں کو کھول محمد کے نام سے۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، اللہ سے بغاوت کی تو نمرود ہو گیا، گستاخ نبی جو ہوا مردود ہو گیا، سنی کے لیے نام رضا مثل پھول ہے، سنی کے لیے نام رضا مثل پھول ہے، نجدی کے لیے نام یہ بارود ہو گیا، نجدی کے لیے نام یہ بارود ہو گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں خانقاہیں ہیں آبس، ان کی شریعت کے بغیر، اس شعر کو سننے کے بعد پڑھے لکھے لوگ بھی بولیں گے، عوام بھی بولیں گے، شعر ہی ایسا ہے، خانقاہیں ہیں آبس، ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف بے نشا ان کی طریقت کے بغیر۔ میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر۔ اپنے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر، اپنے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر آئے ہیں سب نیند اور آرام چھوڑ کر، تا زندگی جو یاد کریں سب چھوٹے اور بڑے، ایسا وسیم جائیے پیغام چھوڑ کر۔ تھے بھی میں مولانا وسیم صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں بیٹھے بیٹھے 4 مصرے اچانک یاد آ گئے کہ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ایسا لگتا ہے آج پورے موڈ میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ احساس کرا رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا۔ دبا کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا۔ کون ہے؟ خود میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں پسند فرماتا ہوں، جس سے میں چاہتا ہوں تو میرا دل وجدان ایمان بولتا ہے، محفل میں بھی وہی آتا ہے، محفل بھی وہی سجاتا ہے جسے میرے غوث اعظم پسند فرماتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ جساس کرا دیا مسلمانوں، سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے، دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، یہ کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے، اور یہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول، اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے جینے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائی سے اگر جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کے کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ تیسرا شاعر کہتا ہے غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور چوتھا شاعر کہتا ہے روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ اور چھٹا شاعر کہتا ہے حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکل
مشکیزے سے، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ جلسہ آپ کا 100% کامیاب ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے قسم خدا کی میرے سرکار غوث اعظم کی سواری آ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آتے، تو میں کہتا ہوں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی جو لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ 4 مصروں کے ساتھ انہیں میں مائک پلاتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہم بحر تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادے کو تہے خاک کریں گے۔ تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے۔ جو اپنے خون کو پانی بنا نہیں سکتے وہ زندگی میں نیا رنگ لا نہیں سکتے۔ جو راستوں کے اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں، جو راستوں کے اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں، وہ منزلوں کے اجالوں کو پا نہیں سکتے، منزلوں کے اجالوں کو پا نہیں سکتے۔ اور یہ جو میں مثلیں پڑھنے والا ہوں، بچے بھی جوان بھی طلب کے داد دیں گے کہ چراغوں مسجدوں محراب و منبر بن کے ابھریں گے، چراغوں مسجدوں محراب و منبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ اور سنو، چراغوں مسجدوں محراب و منبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ۔ یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں۔ رکھے مسلمان ہے وہی جو دین پہ قربان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ حضرات ایسا مجمع تو کبھی کبھی ملتا ہے جو ابھی مل گیا ہے۔ اگر گاندھی جی کو آپ پہلے ہاتھ آگے ہوتے ان کے دور میں تو ہندوستان بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے، مارا ہے جس نے گاندھی کو، وہ غدار کون ہے، ہو کر شہید دیش پہ عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتایا وفادار کون ہے، دنیا کو یہ بتایا وفادار کون ہے۔ اور ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں۔ مکہ شریف کی فضیلت اپنی جگہ، مدینہ شریف کی افضلیت اپنی جگہ، مگر ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث ہیں چشمہ لگا کے دیکھ، ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث ہیں چشمہ لگا کے دیکھ۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے، او بدعقیدے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور پھر ٹٹول کا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنے موڈ میں ہیں۔ جلدی سے آپ لوگ تیار ہو جائیں اور شعر سننے کے لیے ایک دم موڈ بنا لیں۔ 4 مصرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماحول کا ہر رسم دل بیدار ہو جائے، میرے ماحول کا ہر رسم دل بیدار ہو جائے، عنایت آپ کی کر احمد مختار ہو جائے۔ اور جہاں نے رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں، لیکن جہاں نے رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں، لیکن محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے، محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے۔ اس لو اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ اور سمندر ہو رہا ہے خشک پانی کی ضرورت ہے، بڑی خاموش ہے موجے روانی کی ضرورت ہے۔ امام احمد رضا پر آج جو تنقید کرتا ہے اسے اپنے عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسے اپنے عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حضرات شہنشاہ عاشق سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں کہتا ہے کہ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے،
اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ اور آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے، آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے، ہر ادا پھیکی لگی ان کی ادا کے سامنے، چاہے اشرف تھانوی ہو یا ہو قاسم اسماعیل، چاہے اشرف تھانوی ہو یا ہو قاسم اسماعیل، بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے، بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے۔ کسی نے کہا تھا منسوب دیوبند سے مل جائے گر کہیں، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں مجمع سے نعرہ لگے گا، شعر ہی ایسا سنیں، منسوب دیوبند سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہیں ٹرینیں، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہیں ٹرینیں، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو۔ رہی شہنشاہ ترنم پیکر اخلاص و وفا جناب محترم، پیکر شعر و سخن جناب محترم حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی کو پیش کرتا ہوں، کہوں گا چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، شہرا تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو بزم میں جان آ گئی، تیرا شمار یوں تو اہل نظر میں ہے۔ میں کہوں گا اسد اقبال صاحب لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، اور ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ الحمدللہ سمندر سامنے ہوتا ہے تو قطرے مسکراتے، سمندر سامنے ہوتا ہے تو قطرے مسکراتے ہیں، غلامان شہ بطحا کے چہرے مسکراتے ہیں، غلامان شہ بطحا کے چہرے مسکراتے ہیں، اور پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی نعتیں، پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی نعتیں، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے، نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، دونوں ہاتھوں کو محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار، نعت رسول پڑھ کے وہ جسدم سنائے گا، نعت رسول پڑھ کے وہ جسدم سنائے گا، رحمت رسول پاک کی برسے کی بے شمار۔ شعر سنے، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں دیکھتا ہوں جو مصرع آ رہا ہے اس پر گنگا بھی ہوگا تو سبحان اللہ بولے گا، دیکھتا ہوں ادھر والے بولتے ہیں کہ ادھر والے پیچھے والے، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ حضرات جلسہ آپ کا بہت کامیاب ہے، نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر میں سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ تو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے، ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر، یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ کہ تیار کی رضا نے دوا کوٹ کوٹ کے، تیار کی رضا نے دوا کوٹ کوٹ کے، سیلاب سنیوں کا چلا پھوٹ پھوٹ کے، سیلاب سنیوں کا چلا پھوٹ پھوٹ کے، عشق نبی رضا کے مطلب خانے کا ہے نام، عشق نبی رضا کے مطلب خانے کا ہے نام، بیمار لا رہے ہیں شفا لوٹ لوٹ کے، بیمار لا رہے ہیں شفا لوٹ لوٹ کے، اور سنی کے اگر حلیم میں دیکھی جو بوٹیاں، سنی کے اگر حلیم میں دیکھی جو بوٹیاں، کووں کی طرح وہ بھی پڑے ٹوٹ ٹوٹ کے، کووں کی طرح وہ بھی پڑے ٹوٹ ٹوٹ کے، سنی رضا کے صدقے میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سنی رضا کے صدقے میں جنت میں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بھی چھوٹ چھوٹ کے، اللہ کے عذاب سے بھی چھوٹ چھوٹ کے، غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے، تکبر کرنے والوں
والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، وہ ڈھالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ آنے والا خطیب یہ پیغام دے گا کہ آسماں کی رفعتوں سے طرز یاری سیکھ لو، سر اٹھا کر چلنے والوں خاکساری سیکھ لو، پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر اور غرور، مرتبہ چاہو تو پہلے انکساری سیکھ لو، خود بدل جائے گا نفرت کی فضاؤں کا مزاج، پیار کی خوشبو لٹاؤ مشک باری سیکھ لو، پھر تمہارے پاؤں چھونے خود بلندی آئے گی، سب دلوں پہ راج کر کے تاجداری سیکھ لو۔ الحمدللہ چل سباؤں سے نوازتے ہیں، شعر سنے، غریب ہو کے بھی خوشحال بن کے لوٹا ہے، غریب ہو کے بھی خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے، نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے، نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے، تو پکا چور بھی ابطال بن کے لوٹا ہے، تو پکا چور بھی ابطال بن کے لوٹا ہے، اور سچ بات ہے دل کا حجازی بنا دیا، سچ بات ہے دل کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا۔ 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے، 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے، 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا، کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ میں ایک شعر کہتا ہوں، غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا۔ میں کہوں گا کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، رضا کے شعر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستم گروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اور کے رخ پہ قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں عالم علوم ربانی، خطیب لاسانی، مقرر عرفانی حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے، منور رانا نے لکھنؤ شہر میں بیٹھ کے کہا تھا آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اور میری مظلومیت پر خون پتھر سے نکلتا ہے مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے، یہ سچ ہے چارپائی سانپ سے محفوظ رکھتی ہے مگر جب وقت آ جائے تو چھپڑ سے نکلتا ہے۔ زمانے والوں کو بتا دو، یہودیوں کو بتا دو، نصرانیوں کو بتا دو، مشرکین کو بتا دو، ہم وہ ہیں تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے، گر چھیڑا چاہا والوں اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ مجھے پردیس پر رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے۔ ایک ایک آدھ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، رضائے مصطفیٰ کمیٹی، جشن غوث الورا، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی، اللہ اللہ تیرا انداز خطابت آج بھی بیٹھ جائے اٹھ کے کر سن لے کوئی بیمار بھی، سنبھلتا نہیں اب ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں اب ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع تمہارے حوالے۔ بارگاہ پروقار میں عقیدت مندانہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے، اتنا سمجھ لیجئے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ آپ کے پیر ہیں جن کی رگوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں تو صرف ایک شعر پڑھوں گا کہ میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تم، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ تشریف لا رہے ہیں مخدوم گرامی وقار نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت تاج السنہ حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور توصیف میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جن کی خطابت کا ڈنکا بجا ہے اور بج رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں 4 مصرے کے کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہا نہیں، دنیا میں کوئی دوسرا احمد رضا نہیں، توصیف میاں کے ہاتھوں پہ ٹک جاؤ تم ابھی، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع ملا نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلا حضرت کی بارگاہ میں 10 بج تک 4 مصروں کے ساتھ کسی اسٹیج پر آ کر یہ جب تقریر کرتے ہیں، کسی اسٹیج پر آ کر یہ جب تقریر کرتے ہیں، دلوں کی بزم کو تقریر سے تحریر کرتے ہیں، یہ رب کی مہربانی سے نصیحت کا ایک نسخہ عطا کرتے ہیں جس کو صاحب توقیر کرتے ہیں۔
بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور اس چینل میں آپ کو نعتیں، تقریریں اور پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملیں.